سورہ یا ایھا المزمل، کہا او چادر اوڑھنے والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، ساری رات نہ بیدار رہا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، تھوڑا سا کیا کہا حضرت نے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا۔ اور درویش کہتے ہیں رب آکھیا سونے محبوبہ تیرے 100 ناز اٹھانا ہاں، لوکی میری قسمہ چاندے نے، میں تیری قسمہ چاہنا۔ کہا اے میرے پیارے حبیب، اے چادر اوڑھنے والے، تھوڑا آرام بھی کیا کریں۔ حضور ساری رات نماز پڑھتے تھے نا، اللہ نے کہا محبوب تھوڑا آرام بھی کیا کریں۔ پھر اس میں بڑے خوبصورت چیزیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ بھی آگے بھیجو گے، اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب والا پاؤ گے۔ یعنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی سوچ سے زیادہ تم ثواب پاؤ گے جو چیز آخرت کے لیے تم بھیجو گے۔ اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس سے آگے سورہ مدثر ہے، مزمل کے فوراً بعد سورہ مدثر۔ اس سورہ مبارکہ میں بڑا خوبصورت انداز ہے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اٹھیے آپ پیغام دیجئے، اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، آپ اٹھیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان فرمائیے، بتائیے کہ آپ کا رب کتنا بڑا ہے۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا۔ یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 چلو بتالی آخری نہیں ہے، آیت نمبر 42۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جہنم میں آئے ہو تو سبب کیا بنا، تو وہ پہلا سبب بتائیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ پہلا سبب دوزخ میں جانے کا نماز نہ پڑھنا ہے۔ رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور عید والے دن بھی پوری 5 پڑھنی ہے انشاءاللہ، پوری 5۔ یہ نئے کپڑے لوگوں کو بعد میں دکھانا، پہلے سویرے پہن کے نا رب کی بارگاہ میں جاؤ، سویرے پہن کے نا۔ علامہ عبدالستار خان نیازی، علامہ نیازی، میں جب ان کے مزار پہ جاتا ہوں نا میاں والی جانے کا جب موقع ملتا ہے تو میں نہ کھڑا ہوتا ہوں، آپ یقین کریں اس بندے کی قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جذبہ ہی ملتا ہے۔ کیا بندہ تھا وہ، نا پگڑی باندھتے تھے بڑی، ہمارے بریلی شریف کے بزرگ بھی نا وہ پگڑی باندھتے شملے والے۔ چلے آج بات آ گیا تو اس کی بھی میں حکمت بتا دوں، وہاں نا سکھ بھی پگڑی باندھتے تو کپڑا بھی اکثر ایک جیسا ہی ان کے لیے آتا تو مسلمان بھی خرید لیتے تھے، تو وہ سکھ جو ہوتا ہے نا وہ شملہ نہیں نکالتا، تو اس سے فرق کرنے کے لیے وہاں کے مشائخ نے نا شملہ نکالنا شروع کیا۔ تو میں شادی باندھا کرتا تھا تو ایک دفعہ مجھے حضرت مفتی تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے شملے والی باندھا کرو، تو میں نے کہا حضور اب چھوٹے لوگوں کو تو اچھی نہیں نہ لگتی، تو فرمانے لگے لوگوں کو تھوڑی دکھانی ہے، یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے، تو آپ شملے والی باندھے جب ہم جو کہہ رہے ہیں۔ تو میں بھی اکثر وہ پگڑی باندھتا ہوں، اور کبھی بہت بڑی باندھتے تھے، تو علامہ نیازی پگڑی باندھتے تھے تو جن لوگوں نے دیکھا بڑی اونچی ہوتی تھی، اور بڑی اونچی پگڑی اور ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی، اور کبھی وہ تقریر کرتے تھے تو زمین پہ لگاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ مرد بات کر رہا۔ اور علامہ اقبال کے ڈائریکٹ شاگرد تھے علامہ عبدالستار نیازی، شاگرد۔ وہ مدینہ شریف جانے لگے نا